بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی عربی کورس کے ہمارے 20 سبق مکمل ہوئے۔ اب نماز کورس ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز نماز کے حوالے سے ہم نے بیچ میں کئی آیات آئی ہے، جیسے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہاں پورے کامیاب لوگوں کی صفات آئی تھی، تو اس کے ضمن میں بھی جو اس مضمون کا افتتاح بھی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون نماز سے ہوا تھا، اور اختتام بھی نماز پر ہوا تھا، آخر میں اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی لوگ باغات میں باعزت ہوں گے، معزز ہوں گے۔ اور بھی اس طرح کی آیات آئی دوسرے سبق میں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ اس طرح کا مضمون نماز کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے سبق میں بھی درمیان میں جانا ہے، اور بھی تفصیل سے ہم جانتے رہتے ہیں، لیکن یہ کورس پورا ایک تفصیل سے نماز کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آپ آہستہ سے اس کورس کے اندر نماز کے مسائل نہیں، لیکن نماز کی حقیقتیں ضرور جانیں گے کہ نماز اصل میں ہے کیا، نماز کیا چیز ہے، نماز کیا پیغام ہے، نماز کسے کہتے ہیں، ہم اس کورس کو سمجھیں گے۔ نماز دراصل ایک محبت بھری عبادت کا نام ہے، اور محبت کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، محبت کی ڈیٹیل نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ جتنی محبت کی باتیں کریں گے کرتے ہی چلے جائیں گے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو نماز کو سمجھانے کے لیے، نماز کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر بات کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ ہم مختصر سے انداز میں پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سمجھیں گے کہ نماز سے محبت ہو جائے، نماز پڑھنے میں ہمیں مزہ آنے لگے، نماز سے ہمیں عشق ہو جائے، اس انداز میں نماز کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، نماز کے حوالے سے نماز کو سمجھنے کے لیے یا نماز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دو اعتبار سے ہم نماز کو سمجھیں گے، ایک تو پریکٹیکلی، ایک تھیوریکل۔ ہمارا پہلا 5 دن جو ہوگا یہ ہم تھیوریکل انداز میں پوری نماز کی ڈیٹیل جانیں گے، اور چھٹا روز ہوگا تو چھٹے دن جو ہم نے پوری تھیوریکل نماز کا خاکہ اور نقشہ سمجھا تھا، اس کو پریکٹیکلی انداز میں اس کو جامہ پہنائیں گے، عملی مشق ہم چھٹے دن کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ کوئی بھی انسان، میں اپنی حیثیت کو نہیں پہچانوں گا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنی حیثیت کو نہیں پہچانے گا، وہ ڈاکٹر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اپنی حیثیت پہچاننا ضروری ہے۔ انسان حیثیت پہچانے گا تو پھر اپنی ذمہ داری کو پہچانے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو حیثیت پہچانے گا تو ذمہ داری کو پہچانے گا، اور جب ذمہ داری کو پہچانے گا تو احساس ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ جی آپ کوئی جواب دے گا، ہم کون ہیں؟ یہ تو ریگولر کہتے ہی رہتے ہیں لوگ، جی کوئی اور، ہم کون ہیں؟ اننی من المسلمین، بات وہی ہوئی، بے شک میں مسلمانوں میں ہوں، لیکن ہمارے کورس میں یہ بھی آ چکا ہے، ہم کون ہیں؟ جی تھوڑا سا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو یہ ہماری پوزیشن ہے دنیا کے اندر، یہ ہماری حیثیت ہے دنیا کے اندر کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری بہت اونچی ہے، اللہ نے اپنا نائب بنا دیا، اپنا جو افسر بنا دیا، گویا کہ ہم سمجھیں کہ ہم سرکاری افسر ہیں، ہم خدا کے افسر ہیں۔ اور ایک سرکاری افسر جو ہوتا ہے، تو سرکاری افسر اپنی ذمہ داری کو کس طرح انجام دیتا ہے، ہر چیز کو برابر انجام دیتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہم بھی خدا کے سرکاری افسر ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے آرام سے ایک چیز کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سرکاری افسر ہیں۔ اسی طرح سرکاری افسر کو اوپر سے بلاوا آ جائے
کوئی بڑا عہدیدار بلائے اس کو تو وہ کیسے جائے گا؟ جی میں نماز پر آ رہا ہوں، کیسے جائے گا؟ وہ پہلے سے پلان بنائے گا، جاؤں گا تو کیا بات کروں گا، کیا کہوں گا، کس انداز میں کہوں گا، کیسے کہوں گا، میرا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ جی وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے پہن لے گا یا اپنے کپڑوں میں سے سلیکٹ کرے گا کہ نہیں یہ کپڑا پہن کر جاؤں گا، پورا پلان کرے گا، اس کے بعد وہ جائے گا وہاں پر۔ کیوں؟ تاکہ وہ جائے تو اس کی بات سنی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی بات رکھی جائے۔ تو اسی طرح ہم سرکاری افسر ہیں، سرکاری افسر اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ادا کرنے کے بعد وہ اپنے اعلیٰ عہدیدار کے پاس جانے کے بعد اپنی پوری کارگزاری پیش کرتا ہے، کیا کیا، پوری رپورٹ پیش کرتا ہے وہاں پر۔ تو اسی طرح سے ہم جو ہے خدا اللہ تعالیٰ کے سرکاری افسر ہیں، خدا کے ہم افسر ہیں، تو ہم دنیا میں دن بھر 24 گھنٹے جو کچھ کرتے ہیں تو نماز میں آ کے اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، نماز میں آ کے اس کی رپورٹ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اب ہم خدا کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کرنے آئے، اپنی رپورٹ پیش کرنے آئے تو کیسے آنا چاہیے؟ پورے اہتمام کے ساتھ، پہلے سے پلان بنا کے آنا چاہیے، گھر سے پلان کہ خدا کے یہاں جانا ہے، اپنی ڈیٹیل دینا ہے، اپنی ذمہ داری کو پیش کرنا ہے، تو کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا، ہاتھ کیسے باندھوں گا، وضو کیسے کروں گا، دماغ میں پوری ریل چلنی چاہیے، کیونکہ بڑی ذمہ داری۔ آپ خدا کے دربار میں، اتنا بڑا خدا، اس کے دربار میں پوری کائنات کا مالک، اس کے دربار میں آپ اپنی ذمہ داری کو پیش کرنے کہ میں نے یہ کیا ہے، آپ نے مجھے اپنا نائب بنایا تو میں نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے، اس کو پیش کرنے آ رہے ہیں تو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ پورا اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح یعنی ہمارے کپڑے ٹھیک ہو، ہماری ٹوپیاں ٹھیک ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کی جو ٹوپیاں ہوتی ہے پلاسٹک کی، وہ پہننا ناجائز ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی اعلیٰ عہدیدار کے ہم جا رہے ہو تو ایسی کوئی چیز اٹھا کے پہن لیں گے؟ نہیں، تو پورا ایک اہتمام کریں۔ اس کے بعد آئیں تو وضو کریں۔ وضو نماز کے لیے سب سے اہم چیز پاکی ہے، استنجا ہے، تو استنجا کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے۔ اگر استنجا فاسٹ ہوگا تو وضو فاسٹ ہوگا، وضو فاسٹ ہوگا تو نماز فاسٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو استنجا پورے اہتمام کے ساتھ ہو۔ ایک چیز کو ہم طہارت کے لے گئے تو اس میں پورا خیال ہونا چاہیے۔ ہم جہاں طہارت کے لے گئے، یہاں تک کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ استنجا کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری چپل کیسی ہے، چپل ایسی ہو جو پانی نہ چوستی ہو۔ اگر پانی چوسے گی تو وہ چپل کے اندر جو ہے پیشاب کے چھینٹے ہوں گے، اور آپ پہنیں گے تو آپ کے پیر میں وہ ناپاکی لگے گی۔ تو آپ کی چپل بھی ایسی ہو کہ جس میں چھینٹا نہ جاتا ہو۔ اس کے بعد آپ بیٹھ رہے ہیں تو جو پانی کے بدانے ہوتے ہیں ان کی نلکیاں بھی لمبی ہونی چاہیے تاکہ پانی آسانی سے شرمگاہ تک پہنچ سکے، وہاں تک اندر تک پانی جا سکے تاکہ صفائی ہو سکے۔ اتنا اہتمام ہمارے بڑوں نے لکھا ہے۔ آج کے زمانے میں انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انگلش ٹوائلٹ ہے تو اس کو پہلے بیٹھنے سے پہلے پہنچ لے، اس لیے کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ بیٹھنا ہوتا ہے تو گندگی لگی ہوگی، ناپاکی لگی ہوگی، تو ٹشو پیپر ہوتے ہیں اس سے پوچھ لیں، اور اس کے اندر بھی ٹشو پیپر ڈالیں آپ اندر بھی، تاکہ آپ پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں تو چھینٹے نہ اڑیں، وہ چھینٹوں کو روک لے۔ وہ ٹشو، وہ کاغذ جو ہے عام کاغذ یوز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ علم کا آلہ سمجھا جاتا ہے، تو ٹشو پیپر کا استعمال کیا جائے اس کے لیے۔ یہ تو استنجے کا برابر اہتمام، آرام سے، دھیان سے، سکون سے۔ اس کے بعد وضو۔ اب اس کو وضو جب آئیں گے اس کو اور ڈیٹیل سے ہم سمجھیں گے۔ یہاں ہماری بات ہو رہی تھی ہم سرکاری افسر ہیں، تو ہمیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک سرکاری افسر کی ذمہ داری وہ کیسے ادا کرتا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر وہ ذمہ داری ادا کرنا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کی کارگزاری پیش کرنے کے لیے خدا کے دربار میں ہم پہنچتے ہیں تو اس اہتمام کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ نماز کیا ہے؟ جی آپ کہیں گے نماز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور کوئی؟ اللہ کی ملاقات ہے، اور کوئی؟ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔
اس طرح کی بہت سی باتیں سامنے آتی ہے، لیکن یہ چیزیں آج ہم جو کریں گے یہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں نقش کر لیں، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ جب بھی خدا کی طرف سے بلاوا آئے تو اس کو پوری ریل ہمارے دماغ کے اندر چلنی چاہیے کہ نماز ہے کیا، نماز کسے کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سی احادیث سنی ہوں گی، ان احادیث کو آج ہم کھولیں گے۔ جیسے ہم نے سنا ہے الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، لیکن کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نماز روشنی ہے، نماز نور ہے۔ کبھی ہمارے دل میں نماز پڑھنے سے نور پیدا ہو رہا ہو، کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو آج سمجھیں گے نماز کیسے نور ہے اور پھر وہ نور ہمارے اندر کیسے آئے گا۔ اسی طرح سے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے ترکا چھوڑ دیا، من ترک الصلاۃ نماز کو، فقد ہدم، فقد یقیناً ہدم منہدم کر دیا، الدین اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ تو جس نے نماز چھوڑا اس نے پورے دین ہی کو ڈھا دیا۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ پورے دین کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اسی کو میں نے سمجھایا کہ پوری زندگی کی جو روٹین ہماری گزر رہی ہے اس کی پوری زندگی کی کارگزاری ہم نماز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے نماز ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے، نماز پوری زندگی کا ستون ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس میں مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو کیسے ملاقات ہوتی ہے، کیسے اللہ سے ملتا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اسی طرح کی بہت ساری احادیث اور بھی ہے جو نماز کی اہمیت پر، نماز کی فضیلت پر موجود ہے، جن کو ہم آج جو ہے سمجھیں گے آہستہ آہستہ سے۔ روزانہ نماز پہ ہم تفصیل سے بات تو نہیں کریں گے، ہمیں اپنا کورس بھی مکمل کرنا ہے، خود آزمائشی امتحان جو ہے تو یہ بھی ہوگا ساتھ میں، اور روزانہ نماز کے کسی نہ کسی گوشے کو ہم اجاگر کریں گے، جیسے کہ نماز ہے کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز ایک احساس ہے، نماز ایک احساس ہے، نماز دلی جذبات کا نام ہے، نماز دلی احساسات کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز ایک محبت کو ظاہر کرنے کی شکل ہے، نماز محبت کے اظہار کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک عاشق جب وہ شعر کہتا ہے، جب وہ کوئی بات کہتا ہے شعر کے انداز میں تو ہم اس کو شاعری کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی جملہ کہتا ہے تو ہم اس کو ڈائیلاگ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عاشق جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کسے کہتے ہیں عاقف؟ جب اللہ کا عاشق اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل سے باہر بیان کرنا چاہتا ہے تو نماز بنتی ہے۔ یہ نماز ہے۔ تو نماز کو اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز محبت کا نام ہے اور محبت دل سے کی جاتی ہے، تو نماز کو دل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آتے ہیں جسم کے ساتھ اور ادا کرتے ہیں جسم کے ساتھ کہ ہاتھ اٹھایا، رکوع کیے، سجدے کیے، سلام ہو گیا، چلے گئے۔ دل کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی ہے ساتھ میں، دل کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، دل کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے۔ دنیا کی مصروفیت میں، دنیا کے کام کاج میں تم جو ہے مجھے بھول جاتے ہو، اپنی ضرورتوں میں بھول جاتے ہو، اپنے کاروبار میں لگ کے مجھے بھول جاتے ہو۔ تو اقم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، لذکری تاکہ تم مجھے یاد کر سکو، میری یاد میں تمہارے دلوں کے اندر جو ہے میری یاد پیدا ہو سکے، اس کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس لیے ہم نے کہا کہ نماز محبت کے اظہار کا نام ہے، اللہ سے تعلق کو ظاہر کرنے کا نام نماز ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے قد افلح المؤمنون، قد یقیناً افلح کامیاب ہوں گے، المؤمنون مومن لوگ۔ کون سے مومن کامیاب ہوں گے؟ کئی صفات یہاں پر بھی آئی ہے، ان میں سے کچھ ہماری ہو بھی چکی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازی کامیاب ہوں گے جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہوگا۔ اب یہ خشوع کون سی چیز ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع دھیان کا نام ہے، توجہ کا نام ہے،
اور دھیان کیسے لگاتا ہے آدمی؟ اپنے دل و دماغ سے لگاتا ہے، اپنے دل کے احساس کو جب بیدار کرتا ہے تو دھیان بنتا ہے، وہ توجہ بنتی ہے۔ تو نماز کے اندر دھیان اگر ہم پیدا کریں گے تو وہ نماز خشوع والی خشوع والی بنے گی، اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ اتنی بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ نماز جو ہے یہ دل اور دماغ سے کی جاتی ہے، نماز دل اور دماغ سے ادا کی جاتی ہے۔ جی، نماز دل اور دماغ سے ادا کی جاتی ہے۔ آج کا ہم سبق اب شروع کرتے ہیں، خود آزمائشی امتحان۔ جی، فہرست دی ہوئی آپ کے سامنے، یہ فہرست کے مطابق ہم نماز کو سمجھیں گے۔ اذان کے کلمات۔ جی عامر بھائی کہاں ہیں؟ عامر بھائی نہیں آئے، راستے میں چلیں، خیر۔ جی، اذان کون دے گا؟ اذان کوئی ہے جو اذان دے گا، اذان دینا چاہیں؟ چلے آ جائے فرحان بھائی۔ جی یہاں پر کل مزید کاغذ زیروکس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چل جی چل، نہیں اذان دیجیے برابر، دو دو تین تین شریک ہو جائیے کاغذ میں، دیکھی ہوئی چیز دماغ میں محفوظ ہوتی ہے۔ جی چلیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی آپ لوگوں نے سن لی اذان؟ کس سے سنی؟ فرحان بھائی سے۔ ذریعہ کیا استعمال ہوا سننے کے لیے؟ کان۔ لیکن محبت کی باتیں کان سے نہیں سنی جاتی ہے، کس سے سنی جاتی ہے؟ محبت کی باتیں دل سے سنی جاتی ہے۔ اور ابھی ہم نے جانا کہ نماز کیا ہے؟ محبت کے اظہار کا نام نماز ہے۔ تو اذان جب بھی ہو اس کو دل سے سننا چاہیے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے، کہ دل کے اندر جو اترنی چاہیے اذان۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اذان ہے کیا۔ بار بار سنتے اذان، روزانہ سنتے اذان، لیکن آج سمجھیں گے کہ اذان ہے کیا، اذان کہتے کسے ہیں؟ جی ترجمہ کون کرے گا اذان کا؟
چلیں تھوڑا زور سے کیجیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑے ہیں, اللہ سب سے اکبر اکبر. جی ہم نے جانا اجمل سب سے زیادہ خوبصورت, اضعف سب سے زیادہ کمزور, اکبر سب سے زیادہ بڑا. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, لا الہ ان. اشہد اللہ ایک ایک کا دیکھ کے کیجیے نا, ایک ایک کا لفظ دیکھ کے, عربی لفظ دیکھ کے کیجیے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا نہیں ہے, الا اللہ الہ الہ کوئی معبود کوئی معبود الا اللہ اللہ کے. سوائے اللہ کے. جی اشہد ان محمد رسول اللہ. جی. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ انا ان کہ انا. اشہد ان انا کے معنی بے شک. بے شک, انا بے شک, اشہد ان بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبدہ عبدہ محمد رسول اللہ. ہاں برابر. چلے اشہد میں گواہی دیتا ہوں. بھئی یہ اوپر والے اوپر جائیں. یہ اشہد. اللہ کے رسول ہے. جی حیا علی الصلاۃ. حیا آؤ, آ جاؤ, حیا آ جاؤ, علی علی الصلاۃ الصلاۃ نماز کی طرف. نماز کی طرف. پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں ہم. ہاں مضاف نہیں, حرف ہے, حرف کا ہی پیچھے سے کرتے ہیں. علی الصلاۃ نماز کی طرف. جی حیا علی الفلاح فلاح کی طرف. حیا آ جاؤ, حیا آ جاؤ, علی الفلاح کامیابی کی طرف. سمجھ رہے ہیں اذان کو. آگے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. سوائے اللہ کے. اذان اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ایک مرتبہ ترجمہ دہراتا ہوں پھر سمجھیں گے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. آگے اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان بے شک محمدن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول. حیا حیا کے معنی آ جاؤ. حیا کیا معنی بولیے نا. حیا آ جاؤ, علی الصلاۃ نماز کی طرف. حیا آ جاؤ, علی الفلاح کامیابی کی طرف. پھر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ نماز کی دعوت ہے. اور نماز عامتاً اعلان ہے. نماز اعلان ہے, لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے اعلان ہے. جی کسی کو دعوت میں بلانا ہو تو ہم اعلان کرتے ہیں, کسی چیز کی طرف بلانا ہو تو ہم اعلان کرتے ہیں. تو اسی طرح اذان بھی اعلان ہے عام طور پہ, لیکن فقط اعلان نہیں ہے, بہت بڑا پیغام ہے. نماز کا بہت بڑا میسیج ہے اذان کے ذریعے سے. زندگی کے مقصد کے لیے بہت بڑا میسیج دیتی ہے اذان. اس لیے کہ اعلان جو ہوتا ہے نا, اعلان وہ شارٹ ہونا چاہیے, اعلان مختصر ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی اعلان کر رہے ہیں تو شارٹ کرو, کیا بات ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہو جائے, بات ختم بس. اعلان اس کو کہتے ہیں, اعلان کوئی تقریر تھوڑی ہے. لیکن تو اعلان کے لیے اعلان شارٹ ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے. اس کے لیے کافی تھا کہ اتنا کہہ دیا جاتا, حیا علی الصلاۃ, حیا آ جاؤ علی الصلاۃ نماز کی طرف. کافی تھا اتنا, حیا آ جاؤ علی الصلاۃ نماز کی طرف. لیکن اتنی بڑی اذان کیوں؟ حیا علی الصلاۃ سے پہلے بھی کچھ الفاظ, حیا علی الفلاح کے بعد, حیا علی الصلاۃ کے بعد بھی کچھ الفاظ. اذان اعلان ہے, لوگوں کو نماز کے طرف بلانا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز شروع ہونے والی ہے, آپ آ جائیں. تو کافی تھا حیا علی الصلاۃ, حیا آ جاؤ علی الصلاۃ. لیکن پہلے اور بعد میں اتنے الفاظ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے فقط اعلان نہیں ہے, بلکہ خدا کی طرف سے اذان ایک پیغام ہے. زندگی کے لیے اذان ایک میسیج ہے. اور یہ بتلانا ہے, بار بار اذان ہوتی ہے
تو اذان کے ذریعے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی رہو، تمہارے دل کے اندر، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے اندر جو ہے اللہ 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 جاری ہو، اللہ کی محبت جو ہے، اللہ کی محبت کا استحضار ہو، اور تم جہاں بھی ہو، اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، جس حالت میں بھی ہو، تمہارے دل و دماغ میں یہ چیز چلنی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور مجھے اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ اس کا پیغام دینا ہے کہ بار بار یاد دہانی ہو کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے اذان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر، اگر اس ایک لفظ کو اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی بدل جائے گی۔ اللہ اکبر کے ایک لفظ کو، اتنا سا لفظ ہے لیکن اس کو اگر سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی ہم زندگی میں اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اذان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں اس میں ہمارا مالک، ہمارا آقا اللہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اذان کے اندر، اذان ہم یہ تفصیل سے سمجھے کہ نماز ایک محبت ہے اور نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان ہے، تو اذان ایک اعلان ہے، اور جب محبت بھرا اعلان ہوتا ہے، جب کبھی کسی محبوبہ کی طرف سے کوئی پرچی آ جائے، کوئی خط آ جائے، تو انسان کیسا تلملا جاتا ہے، انسان کیسا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب پڑھوں، اب دیکھوں، ملاقات کے لیے بلایا ہے تو اب جاؤں، تب جاؤں، ادھر سے پہنچوں، ادھر سے پہنچوں، طرح طرح کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اذان بھی تو اس محبوب خدا کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک بلاوا ہے۔ تو جیسے ہی اذان ہونی چاہیے تو ایک محبت بھرے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑیں گے تو ایک دل جھوم جانا چاہیے محبت سے، دل محبت سے جو ہے تلملا اٹھنا چاہیے کہ میرے محبوب کا پیغام آ گیا۔ یہ اذان ہے کہ ہمارے محبوب خدا کی طرف سے جو ملاقات کے لیے جس پیغام ہے، میسج ہے، یہ اذان۔ تو اذان کے الفاظ جیسے ہی ہمارے کانوں میں پڑنے چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے خدا کی محبت جاگ جانی چاہیے، ہمارے ریشے ریشے خدا کی محبت کے لیے جو ہے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ نہیں، میرے محبوب کا پیغام آیا ہے۔ تو اب محبوب سے آگے کوئی جا سکتا ہے انسان؟ دیکھو تو صحیح کیا نہیں ہو رہے، محبتوں کے نام پہ آج کل ماں باپ کا قتل کر دے رہے ہیں بچے محبتوں کے نام پر۔ تو یہ بھی تو ہمارا خدا ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبوب کا پیغام آیا تو اب کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کو چھوڑ کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر اب تو ہم خدا کے پیغام کی طرف لپکیں گے، خدا کے پیغام کی طرف کشا کشا قدم بڑھائیں گے۔ یہ اذان ہے۔ تو اذان جیسی ہمارے کانوں میں پڑے گی ویسے ہمارے دل و دماغ کے رونگٹے محبت میں کھڑے ہو جانے چاہیے کہ نہیں، اب تو میرے خدا کا پیغام آ گیا ہے۔ یہ اذان ہے۔ اب اس کو سمجھے، اس تمہید کے بعد اذان کو سمجھے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بتلانا ہے کہ یہ وہ محبوب ہے کہ اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، یہ وہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ وہ محبوب ہے آپ کا، اس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، اس سے زیادہ قدرت کسی کے پاس نہیں، اس سے زیادہ کسی چیز کی ملکیت کسی کے پاس نہیں، سب چیز پر دست رس سکتا ہے، سب چیز کی قدرت رکھتا ہے، سب چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جب سب چیز اسی کی اور ہم محبت کا دعویٰ بھی اسی سے کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں کیسے لپکنا چاہیے نماز کی طرف؟ تو یہ اللہ اکبر یہ پیغام یاد دلاتا ہے کہ نہیں، وہ سب سے بڑا ہے اور وہی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کا اختیار ہے۔ تو اب نماز کی طرف بھی اسی طرح لپکنا ہے اور بار بار یہ پیغام سنا کے اس چیز کی عادت ڈالنا ہے کہ بار بار اذان کے ذریعے پیغام ہمارے دماغ میں اترتے ہیں، تو یہ بٹھانا ہے دماغ کے اندر کہ جہاں بھی جاؤ، جس حالت میں بھی رہو، اللہ اکبر یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اس استظہار کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرا کام اللہ کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کھیل کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں تو خدا کی رضامندی کے مطابق کھیل رہا ہوں یا نہیں کھیل رہا ہوں، کیا میرے اس کھیل سے خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کیا خدا کا حکم تو نہیں ٹوٹے گا؟ یہ استظہار دماغ میں ایک ریل چلنے لگنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سوتے جاگتے کھیلتے کودتے پڑھتے بیٹھتے اللہ اکبر۔ اس لیے یہ اذان کے پیغام آگے پیچھے کے الفاظ ہماری یاد دہانی کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتاب دیکھیے، چوتھا کالم، بڑا کبیرن، صفحہ نمبر 223۔ کبیرن، کبیر معنی بڑا، اکبر معنی زیادہ بڑا، اور الاکبر الف لام کے ساتھ سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے زیادہ چھوٹا، علی معنی بلند، اعلی زیادہ بلند، الاعلی سب سے زیادہ بلند۔ جی آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جی اشہد اشارہ کہاں آئے گا؟ جی شہید یشہد شہادت سے بنا ہے، معنی گواہی دینا، ٹھیک ہے، گردان دی ہوئی ہے کتاب میں، فعل فعل فعلو یہ مضارع ہے، یفعل یفعلان، تفعل تفعلان تفعلون افعلو، تو اسی طرح اشہد، افعل، اعبد، اعوذ سب یہاں پر آئیں گے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جی شہادت، اشہد کا لفظ یاد رکھنا ہے، معنی کیسے یاد رکھیں گے کہ اشہد کے معنی کیا ہے، تو اس کو ہم اردو کے بیس پر یاد کریں گے کہ اردو میں کہتے ہیں شہادت، اس نے شہادت دی تھی، معنی گواہی، تو اس سے اشہد، شہادت اشہد سیم لگ رہا ہے، تو اشہد معنی میں گواہی دیتا ہوں شہادت سے۔ اردو میں کہتے ہیں عینی شاہد، یہ تو اس کا عینی شاہد ہے، مقدمے کا عینی شاہد ہے، عینی گواہ ہے، اس سے ہم یاد رکھیں گے۔ اسی طرح شہید کہتے ہیں۔ جی عربی الفاظ کو اشتقاقی ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں، اردو کے بیس پر ہم عربی الفاظ کو سمجھتے جائیں گے۔ آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کالم، ان معنی کہ، ان معنی کہ، ان معنی کہ، ان معنی کہ، قرآن کریم کے اندر یہ ان کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 576 مرتبہ آیا ہے۔ جی ان معنی کہ، لا الہ، لا معنی نہیں، ما کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لا کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لم کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لن کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن لم اور لن یہ تھوڑا خاص پاور رکھتے ہیں جس کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ آگے تیسرا کالم، اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ، الہ معنی معبود، الہ معنی معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے، کیا ہے معبود؟ معبود کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ اس میں مفعول ہے، عبد یعبد عابد، عبید یعبد معبود، معبود اس میں مفعول، تو الہ معنی معبود، الہ کی جمع آلہۃ، بہت سارے معبود، ایسے تو بہت سارے نہیں ہیں، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، لیکن آلہہ یعنی بہت سے باطل معبود بول کر یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جی چوتھا کالم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، سوائے، اللہ اللہ کے، اللہ کے معنی سوائے، مگر، علاوہ، تینوں ترجمہ ہوتا ہے۔ جی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا، جی ترجمہ کیجئے، مگر، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عملو ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، جی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ الا الذین، الا مگر، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عملو ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، جی
اللہ ہی واحد معبود حقیقی ہے، اللہ ہی اکیلا وہی معبود حقیقی ہمارا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو توحید کسے کہیں گے کہ اللہ میدان محشر میں کہے کہ پوری دنیا سے ناراض ہو گیا تھا، پوری دنیا سے روٹھ گیا تھا، سب کو چھوڑ دیا تھا صرف میرے لیے، کہ نہیں اطاعت ہوگی تو صرف آپ کی، بندگی ہوگی تو صرف آپ کی، زندگی گزاروں گا تو صرف آپ کے حکم کے مطابق، کوئی خاندانی رسم و رواج نہیں، کوئی ماحول کا دباؤ نہیں، کوئی حکومت کا پریشر نہیں، صرف خدا کی اطاعت رضامندی کے ساتھ کروں گا۔ آگے اشہد ان لا الہ، ان مانا کہ، اور ان مانا بے شک، ان محمدن بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ جی حی علی الصلاۃ، حی مانا آؤ، حی مانا یاد کر کے جائیے، حی آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی آ جاؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی آ جاؤ، علی الفلاح کامیابی کی طرف۔ جی نماز ہی کامیابی ہے، جس کو ہم نے تھوڑا بہت سمجھا، تھوڑا بہت آگے سمجھیں گے۔ حی آ جاؤ علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی آ جاؤ علی الفلاح کامیابی کی طرف۔ کامیابی جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، جس کی نماز میں سکون ہوگا اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا۔ اس لیے نماز ہی ہماری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ جی آگے فلاح، فلاح یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فلاح دارین، فلاح انسانیت، انسانیت کی کامیابی، فلاح آخرت، آخرت کی کامیابی، فلاح دارین، دارین کی کامیابی، فلاح و بہبود، فلاحی خدمات، فلاح و ترقی، یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے اذان کے بعد اب وضو، وضو کی دعائیں، وضو کی دعائیں۔ قبل الوضو کیا معنی؟ وضو سے پہلے، قبل الوضو وضو سے پہلے، قبل الوضو وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ معنی اللہ کے نام سے۔ اسم تین لفظ اس کے اندر، بی اسم اللہ، بی اسم اللہ۔ بی ہمارے لیے نیا ہے، جو لوگ نئے آئے یہاں پر ان کے لیے نیا ہے۔ بی کے معنی یہاں سے کریں گے، اور اسم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا نا اسم مبارک کیا ہے؟ جی تو بسم اللہ، پیچھے سے ترجمہ اللہ کے نام سے میرا ہر کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نام سے میں وضو شروع کر رہا ہوں، اپنے وضو کو شروع کر رہا ہوں۔ جی وضو، وضو، وضو کیا ہے؟ پاکی ہونے، پاکی کا ذریعہ ہے۔ جی الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء وضو سلاح المؤمن، ترجمہ سلاح المؤمن، پیچھے سے ترجمہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کا۔ سلاح المؤمن مومن کا ہتھیار ہے، الوضوء وضو سلاح المؤمن مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ وضو ہتھیار ہے ہمارا؟ لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ وضو ہتھیار ہے مومن کا، کیسے؟ الوضوء وضو سلاح المؤمن مومن کا ہتھیار ہے۔ کیسے وضو مومن کا ہتھیار ہے؟ جی نماز، نماز پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو نماز پہ سب کا دار و مدار ہے، اور نماز کا دار و مدار وضو پر ہے، نماز کا دار و مدار وضو پر ہے۔ تو اب ہمارا وضو اس طرح ہونا چاہیے کہ نماز ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے۔ تو وضو آپ کیسے کریں گے؟ جی وضو آپ کیسے کریں گے؟ ایک تو ہوتا مسئلے مسائل کی بات، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر کہ ہر اعضاء کو جو ہے ہم صرف پانی نہیں ڈال رہے ہوں گے، صرف پانی نہیں ڈالنا ہے، ملنا ہے، اچھے سے ملنا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ پانی ڈالنے سے بسا اوقات آپ پانی ڈال کر دیکھیں پانی سٹ سے چلا جائے گا اور اندر کا حصہ جو ہے سوکھا رہے گا۔ تو ملنا ہے اچھے سے، دبا دبا کے
ملنا ہے آرام آرام سے، یہ مسئلے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم تو جو ہے عشق اور محبت کی بات کر رہے ہیں، تو ہم وضو کے عشق اور محبت کے انداز میں سمجھیں گے۔ پہلے دعا دیکھ لیجئے جی، قبل الوضوء، وضو سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے میں وضو شروع کرتا ہوں۔ بعد الوضو، وضو کے بعد کیا پڑھیں گے جی؟ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی۔ چلیں کون پڑھے گا؟ چلیں سر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ، الا اللہ سوائے اللہ جی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، لہو اس کے لیے جی آگے۔ وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں انا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، عبدہ، عبدو بندے ہیں وہ اس کے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ آگے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی، جی پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جی چلیں، اے اللہ، اجعل، اجعل آپ بنا دیجئے، نی میرے لیے، مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعل آپ بنا دیجئے، نی مجھے، من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اللہم، اے اللہ، اجعل آپ بنا دیجئے، نی مجھے، اجعل آپ بنا دیجئے، نی مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعل اور بنا دیجئے، نی مجھے، من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے مجھے بنا دیجئے۔ وضو کو ہم نے جانا کہ وضو، الوضوء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تیز تو ہونا ہی چاہیے ہتھیار، وہ بھی بات ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ تو کیا وضو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے؟ وضو کی بڑی فضیلتیں آپ لوگ بیان میں سنے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں، وضو کی بڑی فضیلتیں، تو آج سے اہتمام کریں کہ وضو ہمارا ہتھیار ہے۔ اس زمانے میں جو ہے یہ رائفلیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وضو رکھنے سے کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، تو وضو ہمیشہ رکھیے، وضو ہمیشہ سلامت رکھیے، جہاں بھی ہو ہر حال میں باوضو رہیے، اس لیے کہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، سلاح المؤمن کہا گیا ہے۔ اور یہ جب مومن کا ہتھیار ہے تو ہتھیار چلانا کسی کو ایٹومیٹکلی آ جاتا ہے؟ کوئی بچپن سے ماہر ہو ہتھیار چلانے کا، تلوار، نیزہ بازی، بندوق، کوئی آپ نے سنا ہو بچپن سے چلاتے چلاتے بھائی چلاتے ہوئے آ رہا ہو؟ نہیں ملے گا ایسا کوئی بھی آپ کو۔ تو معلوم ہوا کہ وضو یہ ہتھیار ہے، اور ہتھیار چلانا سیکھا جاتا ہے، تو وضو کرنا سیکھنا پڑے گا، وضو کرنا سیکھنا پڑے گا۔ تو علماء کے پاس جا کے، معتبر لوگوں کے پاس جا کے ان سے وضو بھی سیکھیے، نماز بھی سیکھیے۔ وضو اور نماز یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ رہتے رہتے آ جائے گی، دیکھتے دیکھتے آ جائے گی، نہیں، وضو اور نماز سیکھنے کی چیز ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور فقط سیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ سیکھ کے مشق کرنا چاہیے۔ میں نے ایک کلاس جوائن کی، کراٹے کلاس سمجھ لو، کراٹے کلاس جوائن کی، میں گیا، سیکھ تو لیا، مگر میری پریکٹس نہیں ہے، میں پریکٹس نہیں کرتا ہوں، مشق نہیں کرتا ہوں، وہ چیز باقی رہے گی، وہ چیز چلیں کسی درجے میں باقی تو رہے گی، صحیح رہے گی، میں اس چیز کو صحیح طور پہ کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا۔ تو وضو اور نماز سیکھنے کی چیز ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کی مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اب مشق کیسے ہوگی؟ پورے دھیان سے آدمی کرے گا تب مشق ہوگی، یوں نہیں کہ نل چالو کیا اور کام شروع کر دیے، وہ تو جیسے تیسے ہو رہا ہے چلتے چلے جائے گا، نہیں، وضو
پورے دھیان سے کرنا پڑے گا جب مشق بنے گی، اور جب آپ کو ایک مرتبہ مشق ہو جائے گی، دھیان سے کرنے کی عادت ہو جائے گی، تو پھر وہ آپ کا دل و دماغ وضو کے ساتھ چلے گا۔ وضو بھی محبت ہے، اس لیے کہ نماز محبت کے اظہار کا نام ہے، اور نماز تک پہنچنا ہے تو وضو کے ذریعے پہنچیں گے، تو وضو بھی محبت کے ذریعے کرنا ہے۔ کیوں؟ میں بتا رہا ہوں، وضو بھی محبت کے ذریعے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، وضو اور نماز سیکھنے کی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے سیکھ لیتے تھے، نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بتاؤ ہمیں سے کسی نے وضو کرنا سیکھا ہو؟ کوئی نہیں۔ تو وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے، آپ سیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور صحابہ نے باقاعدہ جو ہے اپنے بعد والوں کو سکھایا ہے۔ وضو اور نماز کے بارے میں صحابہ بڑی تاکید کیا کرتے تھے، بڑا جو ہے ماحول بنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے گورنر حکومت اتنی بڑی ان کے ہاتھ میں، جب اپنے گورنروں کو فرمان لکھا، خط لکھا، تو اس میں سب سے اہم بات اور بنیادی بات جو لکھی وہ لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه وضيعها فهو لما سواه أضيع۔ ان اہم امورکم عندی، ان اہم امورکم، پیچھے سے ترجمہ جائے گا، ان اہم امورکم، آپ کے تمام معاملات میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے گورنروں کو لکھ رہے ہیں، جن کو اپنا ملک چلانا ہے، جن کو اپنی ریاست چلانی ہے، جن کو اپنا شہر چلانا ہے، شہر کا سارا انتظام دیکھنا ہے، ان کو لکھ رہے ہیں کہ میرے نزدیک میں تمہارا امیر المؤمنون ہوں، میرے ہاتھ میں پورے ملک کی حکومت ہے، اسلامی سلطنت کی حکومت میرے پاس ہے، میں تمہیں لکھ رہا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ الصلاۃ، تم خود بھی نماز کی پابندی کرو، نماز کا ماحول بناؤ، اور لوگوں تک بھی نماز کی دعوت دو۔ اگر جس نے نماز کی حفاظت کی، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، وہ اپنی زندگی کے دوسری چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ یہ حضرت عمر نے لکھا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں موجود ہے کتابوں میں کہ باقاعدہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، جیسے آج ہم جمع ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے، وضو سکھاتے تھے، پریکٹیکلی دکھاتے تھے کہ یہ اس طرح سے وضو کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا معمول تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پھر پانی منگاتے تھے، اور سب کے سامنے وضو کر کے دکھاتے تھے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر دکھاتے تھے، اور پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ نماز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو معلوم ہوا نماز اور وضو سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے باقاعدہ اس کو آپ سیکھیے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، وضو کے اندر ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ کے نام سے، وضو کے بعد ہم پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وضو کے بعد کی ایک اور دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب اس دعا کی بنیاد پر آپ سمجھیے کہ وضو ہے کیا۔ اللہم، اے اللہ، اجعل، آپ بنا دیجئے، نی، مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تائبون نہیں ہے، تائبون، تائب نہیں ہے، تواب ہے۔ تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اسی طرح نیچے وجعل، اور آپ بنا دیجئے، نی، مجھے، من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں۔ ہمارا وضو ختم ہو گیا ہے، تصور کیجئے میں نے وضو کیا، وضو ختم ہو گیا ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اب وضو کے بعد ہم نے دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھا آپ نے؟ بھئی آپ کسی کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھ رہے ہیں، کسی سے آپ درخواست کر رہے ہیں، کسی سے کچھ اپیل کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، تو کیا اس طرح مانگتے ہیں؟
مجھے کسی سے کوئی کام ہے، کسی گورنر کے پاس میں چلے گیا اور مجھے اس سے اپنا کام نہیں، میں مار کے نکال دے گا، بھائی نکلو یہاں سے، پاگل تو نہیں ہو، یہاں آ گئے ہمارے یہاں۔ تو کیسے آدمی ایک ایک جملوں کو پہلے سے سیٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ بولوں گا، اس انداز میں بولوں گا، یہاں پہ تھوڑا دباؤں گا تاکہ اندر سے درد پیدا ہو۔ تو دعا بھی اسی طرح ہونی چاہیے ہماری کہ اندر سے درد پیدا ہو، درد کے ساتھ نکلے۔ تو اس احساس کے ساتھ آپ جو دعا پڑھیں، دعا دل سے پڑھنے پڑے گی۔ اور دل سے کب پڑھیں گے؟ ارے کیفیت کب بنتی ہے، فیلنگ کب بنتی ہے، دل کے اندر درد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب شروع سے اوپر سے ماحول بن کے آ رہا ہو، اچانک میں آدمی رونے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچانک میں دل کے اوپر کیفیت رقت طاری ہو جائے، نہیں ہوتا ہے، اوپر سے ماحول بنانا پڑتا ہے، اوپر سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو اوپر سے ماحول بنائیے۔ کہاں ہم نے بات شروع کی تھی؟ سرکاری افسر سے۔ سرکاری افسر، ہم خدا کے سرکاری افسر ہیں۔ تو سرکاری افسر کے پاس، ان دنیا میں آدمی اعلیٰ عہدیدار کے پاس جب جاتا ہے تو پہلے سے سب سیٹ کر کے جاتا ہے، ماحول بنا کے جاتا ہے، پہلے سے سوچ رہا ہوتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے کوئی ایڈوائس دے دو یار، وہاں جانا ہے، کیا کیسے جاؤں، کیا کروں، کیا نہیں کروں، پہلے سے پلان بن رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے دربار میں آنا ہے تو پہلے سے پلان بنائیے۔ تو گھر سے پلان بنا کے نکلنا ہے، دکان سے پلان بنا کے نکلنا ہے، اپنے کھیل کے گراؤنڈ سے پلان بنا کے نکلنا ہے، اسکول کالجز سے پلان بنا کے نکلنا ہے کہ خدا کے دربار میں جا رہے ہیں، کیسے جانا ہے کیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی پلان ہی نہیں ہوتا ہے، مسجد میں آیا، جھٹ پٹ چپل اتاری اور جو ہے وضو خانے میں گئے، نل چالو ہو گیا، پاٹ وضو کیا، مسجد میں آ گئے، باتیں ختم ہو گئی۔ نہیں، پہلے سے پلان بنائیے، دماغ کو تیار کیجئے۔ دماغ تیار ہوگا تو پھر آپ آگے کے لیے تیار ہوگے، پھر اس کے بعد وضو شروع ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو جب ایک ایک اپنے جسم کے اعضاء کو وہ دھوتا ہے تو اس سے جو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، ہر بات پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی وضو کرتا تھا تو باقاعدہ آپ کو نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے کوئی چور ہوتا تو چوری کا گناہ گر رہا ہوتا تھا، کوئی بد نظری کرنے والا ہوتا تھا تو بد نظری کا گناہ کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس کے ہاتھوں سے جو ہے یعنی اس آپ کو جو ہے اس کے گناہ گرتے دکھتے تھے۔ یہ تو باقاعدہ انسان جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ جب دھوتا ہے تو ہاتھ کا جو ہے گناہ گرتا ہے۔ انسان جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح جب آنکھوں کو دھوتا ہے تو آنکھ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز جو وضو میں جھڑتی ہے تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ وضو کر رہے ہو، کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہو؟ نہیں، تو احساس کرو تاکہ درد پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو، احساس ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو اس احساس کے ساتھ آپ نل کو چالو کیجئے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے اور ہاتھوں کو جو اس انداز میں آپ دھوئیے کہ میرے دل سے اور میری ذات سے میرے ہر گناہ، میری ہر خطائی اب جھڑ رہی ہے اے خدا۔ یہ اس انداز میں آپ وضو کرنا شروع کیجئے۔ جب اس انداز میں آپ ایک ایک چیز کو کر رہے ہوں گے تو خود بخود دل کی کیفیت بنتی جائے گی اور دل کے اندر جو ہے خدا کا احساس بیدار ہونے لگے گا۔ تو اس انداز میں تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے دل و دماغ کو تیار کریں گے اور آہستہ آہستہ وضو کریں گے۔ 2 منٹ کا وضو نہیں، 7-8 منٹ کا وضو کیجئے، آرام سے دھوئیے، احساس کے ساتھ سوچتے ہوئے اپنے پورے شعور کے ساتھ جو ہے وضو کیجئے، ایک ایک چیز کو دھوئیے۔ جی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں التباس ہو گیا، غلطی آ گئی، کچھ غلطی آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ انکم لا تحسنون الوضوء، کہ تم برابر وضو نہیں کرتے ہو، تم لوگ اچھے سے وضو نہیں کرتے ہو، تم لوگ اچھے سے وضو نہیں کرتے ہو۔ تو اس کا اثر مجھ پہ پڑا اور اس سے میری نماز میں کمی آئی۔ تو سوچے کہ مقتدی کے وضو سے امام کے وضو پر اثر پڑتا ہے تو مقتدی پر کتنا زیادہ اثر پڑے گا۔ تو ہمارا دھیان نماز میں لگتا ہی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ وضو ایسا جھٹ پٹ والا ہوتا ہے۔ تو وضو اس احساس کے ساتھ کیجئے۔ جب وضو کی فضیلت ہے کہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں تو وضو کو اس انداز میں کیجئے کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس انداز میں۔
پھر آپ کی نماز اتنی اچھی ہوگی. آپ کی نماز اچھی ہوگی تو امام صاحب کے اوپر خود بخود جو اثر پڑے گا، وہ روحانیت پڑے گی، وہ نورانیت پڑے گی، تو نماز کے اندر ایک عجیب سی سرور، ایک عجیب سی کیفیت آپ کو محسوس ہونے لگے گی. اس طرح تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. جب آپ کا پورا وضو اس انداز میں ہو رہا ہوگا نا، پورے درد کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ جب آپ کا وضو ہوگا، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. اب سوچئے ہم نے ایسا وضو کیا ہے، اب دعا پڑھیے. دیکھیں دل سے کیسی آواز آئے گی. اللہم، اے اللہ، اجعل، آپ بنا دیجئے، نی، مجھے، من التوابین، خوب پاک صاف رہے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعل، اور بنا دیجئے، نی، مجھے، من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. ارے بھائی آدمی کب یہ دعا کرے گا؟ جب اس چیز کو کر رہا ہو نا، میں اللہ کی طرف سے دھیان لگا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہوں اللہم اجعلنی من التوابین، مجھے معاف کر. لیکن میرے اندر جو توبہ کا کچھ احساس ہی نہیں ہے، پاک صاف رہنے کا کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں وضو کے ذریعے اچھے سے پاک صاف ہو جاؤں، کچھ ایسا پھٹ پھٹ کر رہے ہیں، تو یہ اللہم اجعلنی من التوابین، تو کوئی اثر پڑے گا دعا میں؟ کوئی نہیں. تو وضو اس احساس کے ساتھ کیجئے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے وہ عرش معلیٰ پر اثر کرتی ہے، تو پھر وہ اثر کرے گی آپ کی دعا، وہاں پہنچیں گی، پھر قبول ہوگی. تو اس انداز میں دعا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس انداز میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء برائیوں سے، والمنکر عن الفحشاء فحش کاموں سے، زنا جیسے کاموں سے، والمنکر اور عام برائیوں سے نماز روکتی ہے. آپ نے ہر مسجد میں اس کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن کبھی آپ کو احساس ہوا کہ میری نماز مجھے برائی سے روک رہی ہو، میری نماز مجھے غلط کاموں سے روک رہی ہو؟ کبھی احساس ہوا ہو؟ کسی کو ہوا ہو؟ بتائیے کیوں؟ ارے نہ ہمارا وضو ایسا نہیں، ہماری نماز ویسی نہیں، تو پھر نماز کیسے روکے گی؟ نماز اس وقت روکے گی جب آپ جو نماز اس انداز میں ادا کر رہے ہو. نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور خشوع خضوع جو ہے دل سے ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی توجہ ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف جو ہمارا پورا دماغ ہو، جو کنسنٹریشن کہتے ہیں نا، پورا کا پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب ہماری نماز پوری کی پوری، وضو پورا اس طرح جب ادا ہوگا، تو ہم مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو اس کا اثر باہر دیکھنے کو ملے گا کہ وہ نماز ہمیں جو کھینچ کر لائے گی اور پکار کر کہے گی، نہیں تو نمازی ہے، تو ایسا تھوڑی کر سکتا ہے. اس وقت نماز کہے گی. تو اس انداز میں جو ہے آپ وضو کیجئے، اور اس کے بعد جب آپ مسجد کے مصلی پر آ کر کھڑو گے، جب وضو ایسا ہوگا، اس کے بعد آپ نماز اسٹارٹ کریں گے، تو پھر نماز کے اندر ایک سکون ہی عجیب ہوگا، ایک مزہ ہی عجیب ہوگا، ایک لطف ہی عجیب ہوگا. آپ محسوس کر کے دیکھیے. کل آ کے ضرور بتائیے گا. ہماری کلاس 6 دن تک چلے گی. کل آپ اس کو ٹرائی کیجئے، کوشش کیجئے کہ پہلے اس طرح وضو کرنے کی، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کی. اس کے بعد آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے، آپ کا دل کیا محسوس کرتا ہے، کیسا محسوس کرتا ہے، اور نماز کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں، وہ بھی آپ یہاں پر ہمیں بتانے کی کوشش کیجئے گا. جی آگے چلیے. یہ دعا کا یہ پیغام تھا، اللہم اجعلنی من التوابین، میں خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. بھئی توبہ آدمی کب کرے گا؟ یہ دعا آدمی کب کرے گا؟ جب توبہ مانگ رہا ہو، جب توبہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے، جب کرے گا نا. بھئی میں وہ کام کر ہی نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کبھی کرکٹ گراؤنڈ میں گیا ہی نہیں ہوں، میں کبھی بلہ اٹھاتا ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، اور میں دعا کروں اللہ مجھے بڑا بلے باز بنا دے، اللہ مجھے بڑا بلے باز بنا دے، چیمپئن بنا دے کرکٹ. ہو نہیں، پہلے مجھے میدان میں اترنا ہوگا، پریکٹس شروع کرنی ہوگی. تو آپ وضو کا ایسا کیجئے نا کہ آپ توبہ کر رہے ہو اپنی، اے اللہ سارے گناہ معاف کر دے،
جہاں کیے تو وہ معاف کر دے، جس حالت میں کیے تو وہ معاف کر دے۔ ایک ایک عضو کو اس انداز میں آپ دھوتے جائیے نا، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیے اللہم اجعلنی من التوابین، تو پھر کوئی اثر پیدا ہوگا دعا کے اندر۔ ایک تو دعا وضو کے بعد آپ توبہ کی مانگ رہے ہیں، اور وضو کے اندر توبہ کا آپ کا تصور ہی نہیں ہے، توبہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو کوئی لنک ہی نہیں جڑے گی نا، کوئی ربط ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو وضو آپ کریں توبہ کے استحضار کے ساتھ کہ میں وضو نہیں کر رہا ہوں، میں توبہ مانگ رہا ہوں اپنی تمام خطاؤں کی، اپنی تمام غلطیوں کی، پھر وضو کیجئے تو انشاءاللہ لطف ہی لطف محسوس ہوگا۔ آگے دیکھیے جی، تیسرا کالم اس پیج کا، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم تواب، تواب کہتے ہیں خوب توبہ کرنے والا، تثنیہ آئے گا الف نون کے ساتھ، کیا آئے گا؟ توابانی، دو توبہ کرنے والے، جمع توابون اور توابین، دونوں واو نون اور یا نون کے ساتھ جمع، خوب توبہ کرنے والے۔ آگے وجعلنی من المتطہرین، متطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، طاہر، طہور، طہارت، کہاں گئے تھے؟ طہارت کے لیے گئے تھے، اردو کا لفظ ہے۔ اس سے اس کے ترجمے کو آپ اپنے دماغ میں لائیے گا جس وقت آپ یہ دعا وضو کے بعد پڑھ رہے ہوگے کہ من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر پاک صاف رہنا ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے ہماری زبان پاک ہو، ہمارا نیچر پاک ہو، ہمارا کردار پاک ہو، ہمارا رہن سہن پاک ہو، ہمارے آس پاس کا ماحول پاک ہو، اخلاقی اعتبار سے پاک ہو، روحانی اعتبار سے پاک ہو، رہائش کے اعتبار سے پاک ہو، ہر اعتبار سے پاک بننا ہے جی۔ طاہر، طاہر، طہور، طہارت، مطہر، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ متطہرن، متطہرن معنی پاک رہنے والا، تثنیہ متطہرانی، دو پاک رہنے والے، نیچے دونوں جمع متطہرون اور متطہرین۔ جی آگے ثنا، اب آپ نماز شروع کر رہے ہیں۔ نماز کو ایک اور اینگل سے ہم کل یا پرسوں دیکھیں گے، لیکن آج ثنا نماز شروع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو ابھی ہم نے تھوڑا سمجھا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم اپنی نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے۔ پہلے حدیث سنیے پھر اس کو سمجھیے حدیث کیا کہتی ہے۔ جی حدیث کہتی ہے کہ اذا قام العبد فی الصلاۃ، اذا جی جب قام کھڑا ہوتا ہے، العبد بندہ، فی الصلاۃ نماز میں، اذا قام العبد فی الصلاۃ، اذا جب قام العبد بندہ کھڑا ہوتا ہے، فی الصلاۃ نماز میں، ذر البر علی رأسہ، تو بر نیکی، نیکیاں اس کے سر پر، علی رأسہ اس کے سر پر، نیکی باقاعدہ نیکی کی برسات ہوتی ہے، نیکی برستی ہے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کے پیارے بولے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہا ہے تو اس پر نیکی برس رہی ہے، تو آپ محسوس کیجئے کہ میں اب ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور اب خدا کے دربار میں آ چکا ہوں، اور اب مجھے خدا کی طرف سے نیکیوں کی برسات میرے سر پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کو محسوس کیجئے آپ، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو محسوس کیجئے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلے، اللہ کی رحمت کا پتہ چلے، اللہ کی برکت کا پتہ چلے۔ تو انسان پر جو ہے نیکیوں کی برسات ہوتی ہے، اس وقت تک برسات ہوتی رہتی ہے، حتیٰ یرکع، یہاں تک کہ وہ رکوع میں نہ جائے۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو برسات پھر رک جاتی ہے، پھر دوسری فضیلت اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کے مطابق اب آپ سوچئے، آپ فرما رہے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس تصور کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ اب میں خدا کے یہاں آ گیا ہوں، تو اب مجھ پر جو ہے خدا کی طرف سے نیکیوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ جی اب یہاں پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو پہلی بات، ہاتھ اٹھا اس لیے رہے ہیں کہ ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اس کرنے میں جو چیز بولنے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے اس بول میں اور ہمارے فعل میں، یعنی ہم جو کر رہے ہیں دونوں میں اس کو کر کے ہی بتا دیں۔ ہم جو بول رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو ہاتھ کا اشارہ اٹھا کے بتا دیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہاتھ کا
اشارہ، تاکہ استحضار ہو، یاد دہانی ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے، تو اس بڑے کے دربار میں آئے۔ تو بڑے کے دربار میں جب آپ پہنچے تو کیسے رہیں گے؟ نہیں اس طرح نہیں، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ پوری طرح حشاش و بشاش آپ رہیں گے ایک دم۔ تو یہ اس کا تصور کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، او سب سے بڑے کے دربار میں آئے تو دل و دماغ پورا ہمارا جو ہے تیار رہنا چاہیے، اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا، ہاتھ یہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، مجرموں کا ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، ہینڈس اپ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتا ہے مجرم، جی گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو ہاتھ اٹھا لیجیے۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے کہ نہیں تو ہی سب سے بڑا ہے، لا غالب الا اللہ، تیرے سوا کوئی طاقتور نہیں، کوئی غالب نہیں، تو تیرے دربار میں آ گئے اور ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی رحم کر، تو ہی کرم کر، تو ہی مدد بھیج، تو ہی برکت بھیجے گا، تو ہی نصرت کرے گا، تو ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے اقرار کیجئے تیرے سوا کوئی نہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ تصور بنائیے، بنانے کی چیز ہے، تصور کی چیز ہے، تصور بنائیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، تو اس کو محسوس کیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز کو شروع کیجئے۔ جی مجرم اسی طرح ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم آگے نماز اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب مجرم کو عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہے، ہاتھ باندھا ہوتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے رہتا ہے۔ تو خدا کے دربار میں ہم ہاتھ باندھنے کے بعد کھڑے ہو چکے ہیں، تو ہاتھ باندھے اس استحضار کے ساتھ کہ خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو ادب سے کھڑے رہے، احترام سے کھڑے رہیں، تو پورا احساس ہو کہ نہیں خدا کا دربار ہے، میں خدا کے سامنے ہوں، خدا ہمارے سامنے ہے۔ نماز کو معراج کہا گیا ہے نا، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر۔ ہم نے ابھی جانا سرکاری افسر، ہم اپنی زندگی کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس ایکٹیویٹیز کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی ایک اللہ کا سرکاری افسر جو ہے نماز میں اپنے خدا سے ملتا ہے، اپنے مالک سے ملتا ہے اور اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو اس استحضار کے ساتھ آپ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھیں، ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جو اپیل لے کر آئیں وہ قبول کر لی جائے۔ تو ادب کے ساتھ ریکویسٹ قبول کی جاتی ہے، تو پورے ادب کا خیال ہو اس کے اندر۔ جی آگے جی ثنا، تو اب اس استحضار کے ساتھ آپ نماز کو شروع کیجئے اور اس کے بعد ثنا پڑھیے۔ ثنا، جی چلیں، کون پڑھے گا؟ چلو عاکف۔ ترجمہ زور سے، سبحانکا، سبحانکا آپ پاک ہے، سبحانکا آپ پاک ہے۔ جی آگے وَبِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کے ساتھ، بی معنی ساتھ، بی معنی ساتھ، بِحَمْدِكَ کا آپ کی حمد تعریف، وَبِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کے ساتھ۔ جی جی ثنا، آپ ثنا پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں انسان حاضر ہوتا ہے، جی بادشاہ سلامت آ رہے ہوں، بادشاہ سلامت، تو پہلے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے دربار میں آئے، تو خدا کے دربار میں ہم آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو ایک آدمی منادی لگاتا ہے، بادب با ملاحظہ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں،
نگاہیں جھکا لیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم خدا کے دربار میں آئیں تو صفیں برابر لگائیں، صفوں کو برابر ہماری ہونی چاہیے، کوئی گیپ نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کندھوں سے کندھا ملا کر، کیونکہ خدا کے دربار میں تو عام دستور یہی ہے کہ جب کسی بڑے کے دربار میں آتے ہیں تو دھیان سے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور آنکھوں کو بچھا دیجئے، آنکھوں کو نیچے کر لیجئے اور اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بادشاہ سلامت آ رہے تو لوگ تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر خدا کی تعریف کیجئے، پھر تعریف شروع، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جی یہ بیک گراؤنڈ میں جو نکال رہا ہوں، جو تصور کرنے کی باتیں، اسے آپ یہاں سے سن کر نہ جائیے، اسے محفوظ کر لیجئے۔ نماز ہمیں اس انداز میں تصور کے ساتھ، محبت بھرے تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس تصور کے ساتھ آپ شروع کیجئے، سبحانک، پورے دل کی کیفیت کے ساتھ، محبت بھرے انداز میں، سبحانک اللہ نہیں، دل کے ساتھ، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک، آپ پاک ہے، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کے شکر کے ساتھ میں اپنی نماز شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی تعریف کے لائق ہے، آپ ہی احسان ہم پر کرتے ہیں تو ہم آپ ہی کی تعریف کریں گے، وبحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، وتبارک، اور برکت والا ہے، وتبارک، اور برکت والا ہے، اسمہ کا، آپ کا نام، اسمہ کا، آپ کا نام، خدا کو محسوس کرتے ہوئے، جی جس طرح بادشاہ سلامت سامنے آتے ہیں تو ہم بادشاہ سلامت کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے ہیں، تو اسی طرح خدا کو محسوس کیجئے، اس لیے کہ جب آدمی خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہوتے ہیں، اللہ کی ذات خود جلوہ گر ہوتی ہے۔ جی ہم نے سنا ہوگا کہ جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جی تو خدا سے کنیکشن جوڑنے کے لیے، رابطہ جوڑنے کے لیے جو ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، آج کے زمانے میں موبائل فون کا زمانہ ہے، مجھے کسی سے کنیکشن جوڑنا ہے تو میں نمبر ڈائل کرتا ہوں اور سامنے والے کی طرف، سامنے والے نے میرا کال اٹھا لیا تو میں پھر اس سے کس طرح بات کروں گا؟ ہاں جی نہیں، وہ سامنے والا کہے گا کون بھی آپ کو فون کر رہا ہے بھائی، کاٹ دے گا، کیسے اچھے سے بات، جی آپ خیریت سے ہیں، اچھا ہاں جی، اچھے سے بات کرتے ہیں سامنے والے سے، تو آپ خدا سے آپ نے کنیکشن جوڑا ہے تو خدا بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم کسی کو کال لگاتے ہیں تو سامنے والا ہمارا کال اٹھاتا ہے تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بھائی فون کیوں لگایا ہے، کوئی وجہ ہوگی، کیا بات ہے، تو پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا ہے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر ہمیں بھی پوری طرح متوجہ ہو کے اس انداز میں کہنا ہے کہ پوری تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں، سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، سبحانک، آپ پاک ہے۔ تو اس محبت بھرے انداز میں کہیے، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور آپ کی تعریف کے ساتھ، وتبارک، اور برکت والا ہے، اسمہ کا، آپ کا نام، محسوس کیجئے، خدا کو محسوس کیجئے۔ جی کہا گیا نا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ کأنک ترا، گویا کہ آپ ترا، خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ عبادت اس طرح کیجئے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت بن نہیں پا رہی، یہ کیفیت بنانے کے لیے مشق کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنا پڑتا ہے، تو اس کی پریکٹس کیجئے۔ ابھی کبھی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، نہیں، دھیان جٹائیے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو محسوس کر رہا ہوں، پریکٹس کیجئے اس کی۔ تو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز سیکھنے والی چیز ہے، وضو سیکھنے والی چیز ہے، تو پریکٹس کیجئے، آپ کے اللہ کو محسوس کر رہے ہیں۔ شروع میں ایک کیفیت نہیں بن پائیں گی تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وَيَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ بھائی ابا جان دیکھ رہے تو ہم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، استاد جی دیکھ رہے تو سلام ادب سے بیٹھتے ہیں، احترام سے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو پورے ادب کے ساتھ پورا اللہ کی طرف دھیان لگا کے، استاد جی دیکھ رہے ہو تو آدمی پورے کتاب میں
دھیان لگا لیتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف دھیان لگا لیجئے، نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ شیطان وسوسے ڈالے گا، طرح طرح کی باتیں آئیں گی، تو نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، دماغ میں یہ بات لائیے تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ ہاں مسرت والی نماز آئے گی، لطف والی نماز آئے گی، تو اس انداز میں نماز کو پڑھیے۔ وَتَبَارَكَ، برکت والا اسم کا، تیرا نام محسوس کرتے ہوئے خدا کے نام کی مٹھاس کو، خدا کی ذات کی مٹھاس کو محسوس کیجئے اپنے دل میں، اور پھر بولیے اسم کا، آپ کا نام، وَتَعَالَى، اور بلند و بالا ہے، جدّ کا، آپ کی بزرگی، آپ کی بزرگی، جی، وَلَا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرُ کا، آپ کے علاوہ، جی۔ چلیے تھوڑی سی اس میں جو کتاب کی باتیں وہ دیکھ لیں۔ سبحانک، پاک ہے، وبحمدک، اور آپ ہی کی تعریف کے ساتھ، حمد، حمد کہتے ہیں تمام خوبیاں، اور تسبیح، ہاں خدا سبحانک، تو اللہ کی طرف سے تمام خامیوں کی نفی کرنا ہے کہ کوئی عیب تجھ میں نہیں، کوئی کمی تجھ میں نہیں، کوئی خامی تجھ میں نہیں۔ تبارک، تبارک کو یاد کیجئے، اردو میں برکت سے، مبارک، مبارک، عید مبارک، تبرک سے تھوڑا سا تبرک لے لو تو اس سے یاد کیجئے تبارک، برکت والا اسم کا آپ کا نام محسوس کرتے ہوئے۔ تعالی، تعالی اردو میں اس کو یاد کیجئے، عالی شان، عالی مکان، عالی، عالی سے بنا ہے، اور جناب عالی آئے ہیں تو اس سے تعالی، بلند ہے، معنی کو دھیان میں بٹھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تعالی، وہ بلند ہے، جدّ کا، آپ کی بزرگی۔ جدّ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جدّ کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے جد امجد، ہمارے جد امجد وہ تھے، جی، آبا و اجداد، جد، جد معنی دادا، تو اس سے یاد رکھیے اس کو، جی۔ نیچے اسم تو آتا ہے وہ تبارک، برکت والا ہے، اسم کا، آپ کا نام، جدّ کا، جد معنی بزرگی، جد امجد، آبا و اجداد، جی، جدی پشتی، یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جد، جد، آبا و اجداد، آبا و اجداد، اجداد ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، تو اسی طرح اللہ سب سے بڑا بزرگ ہے، تعریف کے لائق ہے، تو جدّ کا، آپ کی بزرگی، جی۔ ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرُ کا، آپ کے علاوہ، غیر، غیر معنی سوائے، غیرُ کا، سوائے، سوائے آپ کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی۔ آگے آ رہی ہے یہ سورت پوری، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کیے بعد، جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، جی۔ رکوع کی تسبیح، قیام سے آپ اب رکوع کی طرف جا رہے ہیں، تو رکوع کی طرف آپ جا رہے ہیں، پورے دھیان کے ساتھ جائیے، اور اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اور خدا کی طرف آپ کی پوری کیفیت متوجہ ہیں، آپ کا دل خدا کی طرف متوجہ ہیں، تو اس کے بعد آپ جو اس رکوع میں جاتے ہوئے، جھکتے ہوئے، جی، انسان کسی سے محبت بھری باتیں کر رہا ہو اور کسی کے سامنے کوئی پیغام پیش کر رہا ہو تو الگ الگ انداز میں پیش کرتا ہے نا، تھوڑا سا کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، بیٹھک چینج کرے گا، انداز چینج کرے گا، ٹھیک، الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو سامنے والے پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ آج تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے کورس ہوتے ہیں باقاعدہ، تو اب انداز، ابھی کھڑے تھے، اب جھک جانا ہے، تاکہ خدا کو کوئی نہ کوئی ادا تو پسند آ جائے گی، ہمارے محبوب کو کوئی نہ کوئی ادا تو پسند آئے گی، تو جھک جانا ہے، پھر جھک کے سبحان ربی العظیم، جی، پیچھے سے ترجمہ، سبحان ربی کیجئے، میرا رب پاک ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، العظیم، وہ عظمت والا ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، العظیم، وہ عظمت والا ہے، جی۔ تسبیح و تقدیس، ہر عیب اور ہر برائی سے پاکی کا بیان ہے، اور تحمید و تعظیم، خدا کی تحمید، تعریف و تعظیم، ہر خوبی اور ہر کمال سے آراستگی کا بیان ہے، تو سبحان ربی العظیم پورے دل کی توجہ کے ساتھ کہیے، زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا دل بھی بولے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، العظیم، عظمت والا ہے، جی۔ رب، رب اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے، آپ کا رب کون ہے؟ جی، تو رب العالمین، عالم بھی اردو کا لفظ ہے، کس عالم میں جی رہے ہو بھائی؟
تو رب العالمین ترجمہ عالمین کا رب ہے وہ، تو میرے جسم کے ایک ایک خلیے کو اور پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ہر لمحے پالنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ رب ہے۔ تو رب کو بولتے وہ محسوس کیجئے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت کو پوری کر کے مجھے پال رہا ہے۔ ہر نعمت کو ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے اور پھر کہیے سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک، تو اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جب جا کے پھر نماز جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دوسری برائیوں سے، ساری برائیوں سے روکے گی۔ جی تو یہ انداز ہوگا۔ آگے رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ کہیں گے جی سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن جس کی، لمن اس کی جس کی، لمن اس کی جس کی، لمن اس کی جس کی، حمیدہ جس نے تعریف کی، لمن اس کی جس نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، ہو اس کی، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، لمن اس شخص کی بات جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، جی سمع اللہ اللہ نے سن لیا، لمن اس شخص کی بات، حمیدہ جس نے اللہ کی تعریف کی۔ جی آپ اللہ کی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پوری آ رہی ہے، آگے سمجھیں گے تو محبت بھرے بول آپ بول رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس محبت بھرے انداز میں جب آپ کی ڈسکس ہوگی، خدا سے بات ہوگی، اور پھر آپ رکوع میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العظیم، تو پھر جواب آئے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس رب نے تمہاری بات سن لی۔ جی سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع کا ترجمہ یاد رکھیے، سامعین اردو کا لفظ ہے، سامعین کرام، جی اور سمع و طاعت کہتے ہیں، سمعی بصری اعلی سماعت، سمع من سننا، اسی سے سمع اللہ اللہ نے سن لیا، اس سے اس کو یاد رکھیے۔ جی سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ جس نے تعریف کی اس کی اللہ نے سن لی، تو حمیدہ کا ترجمہ یاد رکھیے، حمد باری، حمد کا پروگرام ہو رہا ہے تو حمد سے جو حمیدہ کو یاد رکھیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، ربنا ہمارا رب، لکا ربنا اے ہمارے رب، لکا آپ ہی کے لیے، الحمد تمام تعریفیں، ربنا آپ ہی کے لیے، لک ربنا اے ہمارے رب، لکا آپ ہی کے لیے، الحمد ہر قسم کی تعریفیں۔ جی آپ نے کہا سبحان ربی العظیم تو خدا نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی گئی آپ کی بات، تو پھر آپ جب آپ کی بات سن لی گئی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مالک کی تعریف کیجئے، تو آپ کہیے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، لکا آپ ہی کے لیے، الحمد تمام قسم کی تعریف ہے۔ جی رب تمام چیزوں کو پالنے والا وہ رب ہے، تو اس کو محسوس کیجئے۔ آگے اس پر ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی پیچھے سے ترجمہ، سبحان ربی جی کیجئے، میرا رب پاک ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، الاعلی سب سے بلند، جو سب سے بلند ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، الاعلی جو سب سے بلند ہے۔ جی آپ رکوع سے اٹھے، آپ جو سجدے میں چلے گئے، آپ انداز بدل کے اپنے خدا کو سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں، تو ایک اور انداز آپ سجدے میں گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو محبت کی انتہا، جی کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی محبوبہ کے سامنے جاتا ہے، اپنی محبوب کے سامنے جاتا ہے تو بغل گیر ہو جاتا ہے،
اپنے آپ سے قریب کر لیتا ہے، اسے چمٹ جاتا ہے، تو خدا کی محبت کی انتہا، ہم تو خدا کے عاشق ہیں، تو خدا کی محبت کی انتہا کہ سر جھکا دیا اس کے قدموں میں۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، رحمان کے قدموں میں ہم نے سر ڈال دیا۔ اس کو محسوس کیجئے کہ آپ نے اپنا سر جو ہے رحمان کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج کل ہمارے سجدے ایسے ہیں کہ یہ دھرتی، یہ زمین کہتی ہوگی او ریاکار، او خدا کے نافرمان، تو نے تو اپنے سر سے مجھے بھی گندا کر دیا۔ تو اپنے آپ کو بدلیے، چینج کیجئے، اور اس کے بعد اس انداز میں سجدہ کیجئے کہ آپ نے اس دھرتی پر نہیں، خدا کے قدموں پر سجدہ کیا ہے، اپنے محبوب کے قدموں پر سجدہ کیا ہے۔ جی اس کو محسوس کیجئے۔ مولانا یحییٰ بڑے لمبے سجدہ کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سجدہ۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے، کیا مطلب اتنے لمبے سجدے کرنے کا؟ تو آپ نے کہا جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کے قدموں میں جو ہے سر رکھ دیا ہے، تو میرے خدا کے قدموں میں میرا سر ہو تو اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تو محسوس کیجئے اس کو کہ ہم نے اپنے محبوب پیارے خدا کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہے۔ تو اس لطف کے ساتھ، مزے کے ساتھ جو ہے سجدہ کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو اپنا نور پیدا کرے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے نا، تو تب نور پیدا ہوگا، دل کے اندر ایک نور کی چاشنی آئے گی، نور کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا، تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو سجدے کی ابتدا وہاں سے ہوئی کہ انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور سجدہ وہاں سے شروع ہوا، اور سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہو کے سجدے کی انتہا ہوگی انسان سے ہوگی۔ خدا کا دربار ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہاں پر ساری مخلوق جمع ہوگی، اور پھر جو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ جی ترجمہ، یوم، جس دن، یکشف، کھول دی جائے گی، عن ساق، پنڈلیاں، جس دن پنڈلیاں کھول دی جائے گی، ویدعون، ان سب کو بلایا جائے گا، الی السجود، سجدوں کی طرف بلایا جائے گا۔ جی جس دن پنڈلیاں کھول دی جائے گی، یعنی خطرناک منظر ہوگا، تشریح سمجھ چکے اس کی ہم۔ جی خطرناک قیامت کا ہولناک منظر، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو جو خدا کے نافرمان بندے ہوں گے وہ جھکنا چاہیں گے تو بھی نہیں جھک پائیں گے، ان کی کمر جو ہے سل کر دی جائے گی اسٹیل کی طرح، وہ جھک بھی نہیں پائیں گے، اور ان کو جہنمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور سارے خدا کے فرما بردار بندے سامنے موجود ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے او تم لوگ کیوں یہاں کھڑے رہ گئے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سارے پیارے پیارے فرما بردار بندے کہیں گے کہ یا اللہ ھذا مکاننا، یہی ہماری جگہ ہے، ھذا مکاننا، یہی ہماری جگہ ہے، جب تک آپ اپنا دیدار نہیں کرا دیں گے ہم اس جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ او خدا، بہت سجدے کیے تیرے لطف کے ساتھ، تیرے مزے کے ساتھ، لیکن سب کے سب حقیقت میں تو غائبانہ ہی تھے نا، وہ تو ایک تصور تھا، وہ تو ایک احساس تھا کہ تیرے قدموں میں سجدہ کیا ہے، لیکن غائبانہ تھے، آج جو واقعتاً تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پھر یہ موقع بھی عنایت فرما دے گا وہاں پر، اور پھر یہ سجدے کی انتہا وہاں پر ہوگی انشاءاللہ۔ جو احباب آئے ہیں ان سے روزانہ آنے کی درخواست، تاکہ یہ کورس ہمارا مکمل ہو۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے فہرست دیکھ لیجئے، اسی انداز میں ہم پورے نماز کورس کریں گے۔ جی اذان کے کلمات، وضو کی دعائیں، ثنا، رکوع، سجدہ، تشہد، درود شریف کے بعد کی دعا، نماز ختم کرنے سے پہلے نماز کے بعد کی دعا، پھر دعائے قنوت، پھر اس کے بعد 12 صورتیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، لہب، اخلاص، فلق، ناس۔ آج جو آپ نے پڑھا ہے اس کو یاد کیجئے،
زمانی آپ کو یاد ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ کے یاد کیجئے، بیٹھیے لے کر اور تصور کیجئے اس ساری باتوں کو، اور اس کے ساتھ یاد کیجئے، سمجھ کر یاد کیجئے، اور پھر خدا کے دربار میں اس انداز میں کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت اور اپنا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چھٹے دن ہم نماز کی عملی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔